بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن وائس سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل قرآن وائس۔ آج کی ویڈیو میں ہم جو واقعہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں وہ بی بی سکینہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی شہزادی بی بی سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی بھی امت کے لوگوں نے اپنے نبی کی نواسی کے ساتھ نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں بی بی سکینہ اور ام رباب نہ ہو، اور کربلا سے لے کر شام تک کوئی بھی ایسا ظلم نہ تھا جو مسلمانوں نے سیدہ سکینہ پر نہ کیا ہو۔ اس واقعے کی اصل وجہ کیا تھی، اس واقعے کی مکمل تفصیل میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جب میدان کربلا میں سب شہید ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تو امام حسین علیہ السلام زلجنہ پر سوار ہوتے ہیں اور زلجنہ کی لگام کھینچتے ہیں کئی بار، مگر زلجنہ آگے نہیں بڑھتا اور اپنے سر کو جھکائے اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام گھوڑے سے اتر کر دیکھتے ہیں کہ بی بی سکینہ زلجنہ کے قدموں سے لپٹ کر یہ کہتی ہیں، اے زلجنہ، میرے بابا کو لے کر نہ جا۔ جو کوئی بھی گھوڑے پر سوار ہو کر مقتل کی طرف گیا واپس نہیں آیا، اور اپنے بابا سے لپٹ کر رونے لگتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اسے بہت پیار کرتے ہیں اور 4 سال کی معصوم بچی کو زینب کے حوالے کرتے ہیں۔ سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے رخصت ہونے پر ایک قیامت کا سماں آ گیا۔ بالآخر امام حسین نے اختتام حجت کے بعد ایسی جنگ لڑی کہ یزیدی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی، یہاں تک کہ یزیدی لوگ 10 میل پیچھے ہو گئے۔ بالآخر امام حسین زخموں سے چور چور زلجنہ پر سوار ہیں کہ آواز غیب آئی، پلٹ آ اے حسین، میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ امام حسین نے ذوالفقار کو میان میں رکھ دیا۔ اتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا نیزہ مارا، آپ زلجنہ سے زمین کی طرف گرنے لگے۔ اتنے میں حرملہ نے آپ کی پیشانی میں ایسا تیر مارا اور آپ زمین پر گر گئے، اور زمین پر گرتے ہی میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا۔ آپ کے گرتے ہی عرش خدا گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی امام حسین زی سے زمین پر آئے، سیدہ سکینہ روتی ہوئی اٹھی۔ خیموں میں سیدہ سکینہ نے بی بی زینب سے پوچھا کہ پھوپھی اماں، بابا کہاں ہیں؟ بی بی زینب نے بتایا، بھیا زی سے زمین پر آ گئے ہیں۔ سیدہ سکینہ دوڑتی ہوئی مقتل کی طرف گئی۔ ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ بی بی سکینہ نے لوگوں سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ ایک ظالم بولا، تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی سیدہ سکینہ نے فرمایا حسین، تو ظالم نے ایک تیر کو نکالا اور تیر مارتے ہوئے کہا، یہ دیکھ، وہ تیرا بابا ہے۔ سیدہ سکینہ دوڑتے ہوئے بابا کی طرف آتی ہیں اور اپنے بابا کے سوکھے گلے پر خود خنجر چلتے دیکھ رہی تھی۔ 4 سال کی بچی باپ کو قریب سے ذبح ہوتا دیکھ رہی تھی۔ شمر ملعون سکینہ کو دیکھ کر اور خنجر سے ضرب لگانے لگا۔ امام حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگیں۔ شمر ملعون چھری دکھا دکھا کر بی بی سکینہ کو حضرت امام حسین کی گردن پر مارنے لگا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے ان کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے اور خیموں میں آگ لگا دی۔
اور اہل حرم کو قید کر لیا۔ کربلا کے بعد مدینہ میں کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ اے نواسہ رسول، بس اتنا بتا دیجئے، جب خیموں میں آگ لگی تو چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے کیسے باہر آئے؟ امام سجاد کے ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا، جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے سارے دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی خیموں میں آگ لگتے ہی چھوٹے چھوٹے بچے بکھر گئے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی خیموں میں آگ لگی، بی بی سکینہ جلتے ہوئے دامن کے ساتھ باہر آئیں۔ شمر ملعون نے آپ کے کانوں سے گوشوارے کھینچ لیے۔ اس نے اتنی بے رحمی سے دونوں کانوں کے گوشوارے کھینچے کہ کانوں سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ دم شہادت تک آپ کے ہاتھ کانوں پر ہی رہتے تھے۔ اہل بیت رسول کو قید کر لیا گیا۔ جب بی بی سکینہ 4 سال کی بچی اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر دیکھتی ہیں تو رونے لگتی ہیں، جیسے ہی بابا کی یاد میں روتی ہیں تو شمر ملعون تماچے مارنے لگتا ہے۔ 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مارتا ہے کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگتا ہے۔ رونے بھی نہیں دیتے، رونے پر بھی پابندی ہے معصوم بچی کے۔ قافلہ چلتے چلتے اچانک سے رک جاتا ہے۔ جس نیزے میں امام حسین کا سر تھا وہ وہیں رک جاتا ہے، وہیں نصب ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ شمر گستاخ زین العابدین سے پوچھتا ہے کہ تیرے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ تو زین العابدین نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھوپھی اماں، بابا کا سر ٹھہر گیا ہے۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ نہیں ہے، بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سیدہ زینب نے دیکھا ایک نقاب پوش خاتون ہے جو سیدہ سکینہ کو گود میں لیے ہیں اور بی بی سکینہ سے بہت پیار کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا، اے بی بی، آپ کون ہو؟ جب سے ہمیں قید کر لیا گیا ہے ہم سب کے ساتھ ایسا رویہ کسی نے بھی نہیں کیا۔ بیوی نے چہرے سے نقاب ہٹا کر بتایا، میں ہوں تیری ماں فاطمہ۔ زینب بھی ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ سیدہ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آتی ہیں۔ واپس آتے ہی شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگا اور کہنے لگا، تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا ہے۔ تماچا لگتے ہی بی بی سکینہ چچا عباس کو یاد کر کے رونے لگی۔ وہ شیطان نما انسان شمر ملعون نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر رسی سے باندھ دیا اور تماچے مارتے ہوئے کہنے لگا کہ اب قافلہ نہیں رکے گا، مجھے جلدی سے جلدی یزید کے دربار میں پہنچنا ہے اور اپنا انعام لینا ہے۔ امام حسین کا سر میں نے ہی قلم کیا ہے، مجھے سب سے زیادہ مال و دولت ملے گا۔ جیسے ہی قافلہ شام پہنچا یزید کے دربار میں، یزید کہنے لگا، اے سپاہیوں، یہ کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ علی کی بیٹیاں ہیں اور پوچھا کہ یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا یہ امام حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ سیدہ سکینہ دربار یزید میں اس طرح سے کھڑی تھی کہ آپ کا ایک پیر جب اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے اور دوسرا اوپر ہوتا تو پہلا نیچے۔ یہ دیکھ کر یزید کہتا ہے، سکینہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا، تمہارے سپاہیوں نے ہماری رسیوں کو اتنا شدید باندھا ہے کہ ہم ایک ساتھ دونوں پیر زمین پر نہیں رکھ سکتے۔ یزید کہنے لگا، رسیوں کو کھول دو، اور بی بی سکینہ سے کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بڑا پیار کرتے تھے، بابا سے ملنا چاہو گی؟ بس اتنا کہہ کر یزید لعنتی نے
اس تشت میں سے کپڑا اٹھایا اور سر حسین دیکھتے ہی بی بی سکینہ روتے روتے آگے آ ہی رہی تھی کہ یزید کہنے لگا، ایسے نہیں سکینہ، یہ تمہاری محبت کا امتحان ہے، وہیں سے پکارو، دیکھتے ہیں کہ تمہارے بابا خود تمہارے پاس آتے ہیں۔ سکینہ نے روتے روتے پکارا، بابا میری محبت کا امتحان ہے، میرے پاس آ جائیے۔ بس بی بی سکینہ کا اتنا کہنا ہی تھا کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ سیدہ سکینہ امام حسین کے رخسار پر رخسار رکھ کر رونے لگی۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ تمام اہل حرم کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ زندان کے گوشے سے جب پرندے آتے جاتے تھے، بی بی سکینہ اپنے بھائی زین العابدین سے پوچھتی تھی کہ بھیا یہ پرندے کہاں آ جا رہے ہیں؟ سجاد نے فرمایا، میری بہن سکینہ، وہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ اس پر بی بی سکینہ نے فرمایا، بھیا ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ پھر اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے روتے روتے سو گئی۔ سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، وہ مولا حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ سیدہ سکینہ نے بابا سے کہا، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد شمر نے میرے گوشوارے چھین لیے اور مجھے اتنے تماچے مارے، بابا اب آپ مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ مولا حسین نے ہاتھوں کو پھیلا کر کہا، آ جاؤ میری سکینہ۔ جیسے ہی بی بی سکینہ کی خواب سے آنکھ کھلی تو بی بی سکینہ نے بی بی زینب، تمام اہل حرم اور سب سے کہا کہ میرے بابا مجھے لینے آ رہے، تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آواز بلند ہوئی، سب بی بی سکینہ سے لپٹ کر رونے لگے۔ یزید سو رہا تھا۔ زندان سے جب رونے کی آواز آئی تو وہ اٹھ کر کہنے لگا، سپاہیوں یہ آواز کیسی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے وہ سب حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید سپاہیوں سے کہنے لگا، ایسا کرو انہیں حسین کا سر دے دو تاکہ وہ آواز نہ کریں اور میں سکون سے سو سکوں۔ یزید کے حکم سے سپاہیوں نے امام حسین کے سر مبارک کو اہل حرم کو دے دیا۔ امام حسین کا سر ملتے ہی سب رونے لگے۔ عابد بیمار نے بے ہوش سیدہ سکینہ کو جگایا۔ سر بابا کا پہلو میں جو بی بی سکینہ نے پایا، سر حسین گود میں لے کر اتنا روئی اتنا روئی، وہ 4 سال کی بچی بابا کی یاد سے اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت ہی جانتے ہوں گے کہ کس غربت کی حالت میں عابد بیمار نے زندان میں ہی قبر سکینہ بنائی۔ یا اللہ، امام حسین کی یتیمہ سیدہ سکینہ کی مصائب کو سن کر جس کی آنکھوں میں ایک قطرہ بھی آ گیا، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔